کہ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ یہی انہیں کمپارٹمنٹل کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اپنے اس محدود خوردبین لگا کے تو وہ خوب دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور وہاں پہ وہ ایکسیلنس ایسی ہوتی ہے کہ وہ باقی انہیں گھٹیا لوگ نظر آ رہے ہوتے ہیں، انہوں سے سمجھ کوئی نہیں، غیر ذمہ دار ہیں، سمجھ ہی کوئی نہیں انہوں، ٹھیک ہے نا، وہ پھر یہ سوچ بن جاتی ہے، اور واقعی ان کا لیول ہوتا ہے اپنے شعبے میں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن بس وہ جو ایک چیزوں کو ذرا بڑے اسکیل میں دیکھنا ہے یا اس بڑے منصوبے کے ساتھ کنیکٹ کر کے دیکھنا ہے، اس صلاحیت سے وہ محروم کر دیا جاتا، ڈسکنیکٹ کر دیے جاتے ہیں، تو اسی سے تو سارا نقطہ نظر کا فرق بن جاتا ہے۔ یعنی بہت بڑی بات کو چھوڑیں، آپ ذرا اس کو دیکھیں نا، زندگی کا تصور ہے، ایک تصور ہوا ہے جو قرآن دیتے ہیں، تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جاویداں پہ ہم دواں، ہر دم جواں ہے زندگی، موت کوئی فنا ہونے کا نام نہیں ہے، یہ تو اگلی منزل پر روانہ ہونے، انتقال ہے، یہ موت ایک زندگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے بڑھیں گے دم لے کر۔ تو اب یہ جو سارا یعنی ایک ورلڈ ویو یہ ہے، اور ایک یہ ہے کہ بس یہی زندگی ہے، ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا وما کننا بمبعوثین، ہم دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے، بس ادھر یہ جیتے ہیں مرتے ہیں، آپ ہی آپ سب کچھ ہو رہے ہیں، تو لائے حیات آئی اور کیا ہے جی، قضا لے چلی چلے، ہاں بس یہ ہے، باقی تو کچھ بھی نہیں ہے یہاں۔ تو اب یہ ایک نقطہ نظر ہے، اب اس نقطہ نظر میں زندگی ایک محدود شے ہو جائے گی، سنی حکایت ہستی تو درمیان سے سنی، نہ ابتدا کی خبر نہ انتہا معلوم، تو جب اب یہ اس نقطہ نظر کے ساتھ آپ دیکھیں گے تو پھر وہی جو آپ نے بتایا کہ ریلیٹیو ہو جائیں گی چیزیں، یہ اسی کو آپ لے کے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ، دیکھے ہر جان اس نے کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے، بس اب ایک دم جو ہے نا نقطہ نظر بدل جائے گا۔ اچھا اب اس سے فرق کتنا پڑتا ہے، یعنی یہ اس سے شاید نہ پتہ چلے، میں تھوڑا سا اسے کھول کے عرض کر دوں، فرق کتنا پڑتا ہے۔ فرق یہ پڑتا ہے کہ دیکھیں، ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ ہدایت کے لیے چنتا ہے، دوسرے آدمی کو اللہ تعالیٰ دنیا کے مال و اسباب کے لیے چن لیتے ہیں۔ وہ جو کمپارٹمنٹل ہونے والی بات کی تھی، میں اس کی آپ کو بڑی یعنی خاص جو مثال ہے قرآن مجید نے جیسے سامنے، پھر نتیجہ کیا نکلے گا، یہ جیسے دنیا مل گئی، وہ اپنے آپ کو زیادہ لائق، فائق، سمجھدار، عاقل، بالغ، سیانہ، حکیم، وہ جیسے ڈسپلنڈ، آرگنائزڈ، پڑھا لکھا، وہ یہ پہلا خناس تو اس کے اندر یہ آئے گا بسم اللہ شریف پڑھ کر، کہ مجھ جیسا کوئی اور نہیں، کیونکہ یہ قیمتی چیزیں ہیں، یہ میں نے اپنے یعنی وہ اپنے آپ کو پریکٹیکل آدمی سمجھے گا، پریکٹیکل، اور وہ ایک وہ بھی ہے نا سیلف میڈ، ٹھیک ہے نا، باپ سے نہیں ملا، یہ میں نے سارا محنت سے کمایا ہے، تو یعنی یہ باقی تو گدھے ہیں اور میں ہوں وہ سپر مین۔ پہلا تصور تو یہ آیا، دوسرا تصور اس کے ساتھ جڑ کر کے آیا، اب وہ اس کے سامنے اگر اللہ کا قرآن بھی پیش کرے گا نا، تو وہ ساری باتیں اسے اساطیر الاولین یعنی گھٹیا باتیں معلوم ہوں گی، کہانیاں معلوم ہوں گی، وہ اسے جو ہے نا بس یعنی افسانے معلوم ہوں گے، اس کے اندر اسے کوئی وزن نظر نہیں آئے گا، اس پر وہ یعنی جسے کہتے ہیں نا سوچنے کے وجہ کیا ہے، اصل میں وہ کمپیریزن اس کے ساتھ کر رہے ہیں، میرے پاس بادشاہی ہے، میرے پاس اتنے محلات ہیں، میرے پاس یہ سارا ساز و سامان دنیا ہے، تو اگر کوئی یہ بہتر شے ہوتی تو یہ بھی میرے پاس آئی ہوتی، سب بہتر چیزیں میرے پاس ہیں، تو یہ بہتر شے نہیں ہے، اس لیے میرے مقدر میں نہیں ہے، میں چوزن ون ہوں، تمام بہتر چیزیں مجھے ملی ہیں، تو یہ بھی اگر بہتر شے ہوتی تو یہ میرے پاس آئی ہوتی، اس آدمی کے پاس نہ آئی ہوتی کہ جس میں ان میں سے کوئی شے جس کے پاس نہیں ہے۔ اس کو سائیکالوجی میں ان ریئلسٹک آپٹمزم کہتے ہیں، اس بیماری کو، یعنی ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے جی بالکل۔ اچھا اب اسے قرآن مجید نے بیان کیا، ایک جگہ نہیں بارہا بیان کیا، کئی جگہوں پہ بیان کیا، اسے مجھے ابھی فوری طور پہ وہ ذہن میں آ گیا، سورہ مریم میں جو ہے نا، کہ جب ان کے سامنے ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں، اذا تتلی علیہم آیاتنا بینات، یعنی ایک طرف ہماری آیات ان کے سامنے، اب یہ تو حکمت کے موتی ہیں، ان کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اب ان کا کیا، اس کا جواب کیا ہوتے ہیں، قال الذین کفروا للذین آمنوا، وہ کافر کہتے ہیں ایمان والوں سے، ای الفریقین خیر مقاما واحسن ندیا، ہم دو گروہ ہیں، تم ماننے والے، ہم انکار کرنے والے، ہم دو گروہوں میں سے کون سا ہے جس کے پاس دنیا کا مال و دولت و اسباب زیادہ ہیں، مقام و مرتبہ جس کا بڑا ہے، چودھری کون ہے، وہ احسن الندیہ، اور مجلس کس کی بڑی لگتی ہے، یعنی جلسہ بڑا کس کا ہوتا ہے، شام کو بیٹھک کس کی بڑی ہوتی ہے، کن کے گھر چوپال بڑی ہے،
تم یا ہم. اب دیکھیے قرآن اس سارے کو کیسے بیان کرتے ہیں، یعنی اس کا جو مختصر ترین جواب ہے، پہلا سیدھا، ہر عامی کو بھی سمجھ آ جانا چاہیے، وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ کم اہلکنا قبلہم من قرنین، کتنے بستیاں ہم نے ہلاک کر دی ان سے پہلے، ہم اقسن و اساسا و ریہ، جن کے پاس ساز و سامان بھی بہت تھا، معیشت بھی ان کی بہت جو ہے نا عروج پر تھی، مارے گئے سارے. یعنی اگر آپ کو کوئی گہرا فلسفے نہیں آتے تو یہ موٹی سی بات ہے کہ اگر اچھی معیشت، خوشحالی، کوئی اعلیٰ جو ہے نا وہ مقام و مرتبے کی دلیل ہوتی تو پھر وہ ہلاک نہ ہوتی نہ قومیں. جتنی قومیں بھی ہلاک ہوئیں وہ معاشی اعتبار سے، خوشحالی کے اعتبار سے، دنیاوی مقام و اعتبار کے اعتبار سے بلند و بالا تھی، لیکن ہلاک کر دی ہم نے. تو یہ تو موٹی دلیل ہو گئی. ساتھ اس کی جو ایک یوں کہہ لیجئے کہ حکمت وہ بھی بتا دی کہ یہ ہے کیا یہ دنیا. اس نقطہ نظر سے دیکھو، کل من کان فی الضلالۃ، اے نبی نے سمجھائیے جو گمراہ ہوتا ہے، گمراہی پر ہوتا ہے، غلط رستے پر ہوتا ہے، فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا، اس کو رحمان لمبا ڈال دیتا ہے، یعنی دنیا خوب دیتا ہے اس کو. اب یہاں وہ تفصیل نہیں آئی، دوسری جگہوں پہ آئی ہے تاکہ اس کا دل ادھر ہی لگا رہے، وہ غافل رہے. اور اگر وہ جو ہم نے شروع میں بحث کی تھی اس کے ساتھ جوڑ کر پیچھے بھی حوالہ دیا تھا سورہ کہف والی وہ آخری آیت کی، وہ تو سمجھ رہا ہوتا ہے میں بڑا کام زبردست کر رہا ہوں، ہم یکسبون انہم یکسرون صنعا. ہاں جی، ٹھیک ہے، تو اس سے وہ غلط فہمی اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے. تو یہ تو پھندا ہے. اب آپ اس پھندے کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ نعمت ہے، ایک میڈل ہے. یہ اگر آپ وہ سارا وہ ذہن میں رکھیں نا، جو مچھلی کے شکار والا کام ہے، کانٹے کے اوپر مچھلی کی پسند کی شے لگی ہے، وہ جو بھی آپ نے کیڑا لگایا یا گوشت لگایا جو بھی لگایا، وہ تو وہ بھوکی پھر رہی ہے، وہ دیکھ کے وہ سمجھے گی کہ مزہ آ گیا. دور سے اس خوشبو نتنوں سے ٹکرائے گی تو اس کی ساری انسٹنکٹس جو ہے نا وہ بیدار ہو جائیں گی، اب میں قابو کروں جا کے اس کو. تو وہ تو اس کی موت ہے، اسے نہیں پتہ. تو یہ تو ہم نے اس کے لیے ٹریپ بچھا ہے، سنستدرجہم من حیث لا یعلمون. تو وہ اس نقطۂ نظر سے جس سے کہ وہ دیکھتا ہے وہ اسے اپنے لیے نعمت سمجھ رہا ہے، حقیقت میں تو یہ بالکل دوسری بات ہے. اب اس کو سمجھ کب آئے گی؟ حتیٰ اذا راؤ ما یوعدون اما العذاب و اما الساعہ، جب وہ دو چیزوں میں سے ایک چیز کو دیکھے گا، یا تو اللہ کا عذاب آ جائے جو دنیا میں آیا کرتا ہے، یا الساعہ آ جائے. اب ساعہ بھی دو ہو سکتی ہیں، قیامت اور دوسرا یہ کہ اس کی موت. تو جب یہ والی شے اس کے سامنے آئے گی تو اب وہ بند آنکھ کھل جائے گی. لیکن اب کیا فائدہ؟ آنکھ کھلی گل کی تو موسم تھا خزاں کا، اب وہ فائدہ نہیں ہوگا. سونے کا سم آیا تو بیدار ہوا میں، تو اب بیدار ہونے کا فائدہ نہیں. وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَ یوم یقول الانسان یا لیتنی قدمت لحیاتی. اس دن انسان کہے گا کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ کیا ہوتا. لیکن آج کیا فائدہ اس کا؟ تو یہ یعنی یہ ساری چیز اگر ہم سامنے رکھیں تو یہ تو پھندا بن گیا نا. اب میں اصل جو چیز سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا وہ یہ کہ سوچ کا کتنا بڑا فرق ہو جاتا ہے، نقطہ نظر کا کتنا بڑا فرق ہو جاتا ہے. جب آپ کا زندگی کے بارے میں نقطہ نظر یہ ہو کہ میری زندگی دنیا کی زندگی ہے تو سوچ یہ بن جاتی ہے. جب آپ کا وہ جو کمپارٹمنٹل سے بات چلی تھی، پھر اسی کمپارٹمنٹ میں ایک کمپارٹمنٹ وہ ہے نا جو آپ کے وہ بالکل ہی کسی ایک شعبے میں مقید ہو گئے. ایک کمپارٹمنٹ یہ کہ زندگی کے بھی تو کمپارٹس بنائے نا آپ. تو یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ ایک کمپارٹ ہے، تو بس اسی کمپارٹمنٹ میں مقید ہو کے رہ گیا، اس سے اگلے والا منظر اس کے سامنے نہیں آیا. تو اب اس کی سوچ لازمی طور پر اسی کی حد تک محدود ہو جائے گی. الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا.